نماز جمعہ سے قبل مولانا سید علی عباس صاحب طباطبائی مولانا سید قلب عابد صاحب کے زمانے سے مسائل بیان فرماتے ہیں، جس کا سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ حضرات، گزشتہ جمعے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ جمعہ کی اس آیہ کریمہ کو بحیثیت سرنامہ کلام کے تلاوت کیا تھا، جس میں خداوند عالم نے صاحبان ایمان سے خطاب کیا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب ندا دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے، جس کو تم جانتے ہو۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید جس میں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہ آیات بھی ہیں، جس میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، جس میں واقعات بھی ہیں، جس میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، لیکن ہر واجب اور حرام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ وضاحت، تفصیل ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمائی ہے، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام سے پہلے جسے حق ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا اور قرآن مجید کے معنی و مفہوم سمجھانے کا، وہ ذات ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ وہ صاحب کتاب ہیں، ان پر کتاب نازل ہوئی ہے، لہذا وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس آیت کے معنی کیا ہے۔ اس آیت کی وضاحت پیغمبر اسلام جو فرمائیں گے وہی حق ہوگا، اور اگر پیغمبر اسلامی ہی تک یہ بات محدود نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اور آگے بڑھ کر اجازت دے رہا ہے، کچھ لوگوں کو معین کیا جا رہا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو، تم سوال کرو اگر نہیں جانتے ہو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں۔ یعنی قرآن نے پیغمبر سے ہٹ کر اہل ذکر کا ذکر کر کے بتایا کہ پیغمبر ایک حد تک، ایک وقت تک کے تمہارے درمیان رہیں گے، لیکن یہ سلسلہ علم کا جاری رہے گا، تمہیں ضرورت پڑتی رہے گی مسائل کی، تم ان مسائل کو دریافت کرتے رہنا، اور تمہارے علم کی تشنگی کو وہ لوگ بجھاتے رہیں گے اور تمہیں علم سے سیراب کرتے رہیں گے جو خود راسخون فی العلم ہیں،
جو خود علم میں پیرے ہوئے ہیں، جنہیں ومن عنده علم الکتاب کا مصداق قرار دیا ہے، ہم نے جن کے لیے اہل ذکر کی آیت نازل کی ہے، اور ہم نے جنہیں راسخون فی العلم کہا ہے، اور ہم نے جنہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کا مصداق قرار دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر اسلام کے بعد اسلام کی تعلیم، قرآن کی تفسیر، احادیث پیغمبر کو بیان کرتے ہیں اور اسلامی قوانین کو بتاتے ہیں، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جنہیں 12 معین کیا ہے، ان کا وجود 11 تک ظاہر ہو چکا ہے، اور 12واں وہ ہے جو موجود ہے لیکن پردہ غیب میں ہے۔ اور عزیزوں، فقہی مسائل، قانون اسلامی، ان کی تفصیلات کو ائمہ معصومین علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کتابوں کی طرف رجوع کریں جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کا علم ہے، کہ جو ہمارے بزرگ علماء کا احسان ہے کہ جنہوں نے کلام معصومین کو جمع کر دیا اور ہمیں گمراہی سے اور بھٹکنے سے بچا لیا۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں بہت سے علماء کے نام آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے شیخ کلینی علیہ رحمہ، یعقوب کلینی علیہ رحمہ کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے جو کلام معصومین علیہ السلام، احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام کو جمع کیا ہے، جس کا نام اصول کافی اور فروع کافی رکھا ہے۔ اس میں عقائد سے بھی بحث ہے اور فروعی مسائل سے بھی بحث ہے۔ اس کے بعد شیخ صدوق علیہ رحمہ کا نام آتا ہے، کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، اور جن کا غیبت صغریٰ سے قریب کا زمانہ ہے، اور جو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہیں۔ انہوں نے جو کتابیں تصنیف کی ہیں اس کی بھی ایک بہت بڑی فہرست ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ من لا یزل فقیر، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ کمال الدین ہے، الخصال ہے، اور توحید ہے، بہت سی کتابیں ہیں ان کی، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی۔ لیکن ہمارے کیا مذہب میں جو بنیادی کتابیں احادیث کی مانی جاتی ہیں، اس میں اصول کافی اور فروع کافی کے بعد من لا یزل فقیہ ہے۔ اس کے بعد شیخ طوسی علیہ رحمہ ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نجف اشرف میں حوض علمیہ کی بنیاد ڈالی ہے۔ آج جو حوض علمیہ نجف اشرف ہے، یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کا قائم کردہ، بنا کردہ ہے۔ جب ان کا کتب خانہ جلا دیا گیا، کتابوں کو دجلے میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے اپنی رہائش بغداد سے ترک کر کے نجف اشرف مولا کائنات کے قدموں پر آ گئے، اور انہوں نے وہاں پر حوض علمیہ کی بنیاد ڈالی۔ اور ان کی بھی 2 کتابیں، الاستبصار اور التہذیب، یہ ہمارے کیا کتب اربعہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو زمانہ آگے بڑھتا رہا اور علماء کو موقع ملتا رہا، تو انہوں نے احادیث کے مجموعے اور ترتیب دیے، اور احادیث کو باقاعدہ باب کے ساتھ، عنوانات کے ساتھ انہوں نے جمع کیا، جس میں ایک نام سر فہرست ہے حر عاملی، شیخ حر عاملی کا۔ یہ شیخ حر عاملی جو جن کی اس وقت قبر اور مزار مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کے سامنے ہے، جہاں پر ہندوستان اور پاکستان کے مومنین جاتے ہیں، اور اردو میں وہاں پر حرم کی طرف سے مجلسیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے
وسائل الشیعہ نام کی کتاب لکھی 20 جلدوں میں، اور یہ جامع کتاب ہے جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی جتنی احادیث ان کو مل سکتی تھیں انہوں نے جمع کی ہیں۔ اس طرح سے یہ ایک علمی ذخیرہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کے بعد بھی علماء کرام کام کرتے رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے، اور فقہ کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر، تاریخ کے اوپر، تفسیر کے اوپر، علم رجال کے اوپر مختلف عنوانات کی کتابیں بڑے بڑے جید علماء تحریر کر رہے ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کتابوں کی طرف رجوع کریں، پڑھیں۔ اب مسئلہ زبان کا آتا ہے، کیونکہ یہ ساری کتابیں عربی زبان میں تحریر کی گئیں، اور معصومین علیہ السلام کا کلام بھی عربی زبان میں، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی جو وہ استعمال کرتے تھے، ورنہ وہ ہر زبان سے واقف تھے، ہر زبان جانتے تھے، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا، پیغمبر اسلام کی احادیث عربی میں ہے، تو ائمہ معصومین کا کلام بھی جو ہمارے سامنے ہے وہ عربی میں ہے۔ لیکن اس پر بھی کام ہوا، اور علماء نے ان عربی کتابوں کو دوسری زبانوں میں منتقل کیا، خاص طور سے اردو زبان۔ لہذا اصول کافی، فروع کافی، منلحظ الفقی، ان کتابوں کا اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اور دیگر کتابوں کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، اور شیخ حر عاملی کی کتاب جو وسائل الشیعہ ہے الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی آہستہ آہستہ اردو زبان میں ہو رہا ہے، جس کی اب تک 8 جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے بزرگ علماء کی محنت اور کاوش کا احساس ہو سکے کہ انہوں نے دین کے لیے کیا کام کیا اور کیا خدمات انجام دی ہیں۔ رہا مسئلہ فقہی مسائل کا، جس میں خصوصاً تقلید کا مسئلہ ہے کہ آپ جامع الشرائط مجتہد کی تقلید کریں جن کے صفات بیان کیے گئے ہیں، اور زندہ کی تقلید کی جائے۔ اگر کوئی شخص مسائل میں رجوع کرنا چاہتا ہے تو مردہ مجتہد، مردہ مراجع کرام کی طرف یا ان کی کتابوں سے رجوع نہیں کر سکتا، بلکہ تقلید کے مسئلے میں یہ شرط ہے کہ زندہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہاں اگر آپ مثلا کسی کی تقلید میں تھے، مثلا آیت اللہ روح اللہ خمینی، آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی، ان کی تقلید میں تھے اور ان کی زندگی میں آپ نے مسائل پر عمل کیا ہے، تو جو مسائل آپ کو ان کے یاد ہیں اس میں آپ ان کی تقلید میں باقی رہ سکتے ہیں، اور جو مسائل یاد نہیں ہیں یا جن مسائل پہ آپ نے ان کی زندگی میں عمل نہیں کیا اس کے لیے زندہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال اس وقت جو زیادہ مومنین کی تعداد ہے وہ آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی کی طرف دامت اللہ العالی جو اس وقت نجف اشرف میں موجود ہیں ان کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مرجع کرام نجف میں بھی ہیں اور ایران میں بھی تقریباً 9-10 مرجع کرام ہیں جن کی طرف مومنین نے فقہی مسائل میں رجوع کیا ہے اور ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کی خدمت میں چند مسائل جمعے سے متعلق عرض کیے تھے، اس میں ایک مسئلہ میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ دوران خطبہ گفتگو نہ کی جائے، کلام نہ کیا جائے، یہاں تک کہ نماز بھی دوران خطبہ نہ پڑھی جائے، اور ایک اور لفظ کہا تھا کہ تسبیح بھی نہ پڑھی جائے۔ تو اب یہ ایک مرد مومن نے سوال کیا کہ یہ مسئلہ کہاں ہے؟ تو عزیزوں، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو اختصار سے توضیح المسائل میں بیان کیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وضاحت کے ساتھ کتب احادیث میں بھی موجود ہے،
تو یہاں پر جب میں آپ کی خدمت میں مسائل بیان کرتا ہوں تو اس میں مسائل اور اس کے ساتھ وضاحت بھی ہوتی ہے تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں مسائل محفوظ ہو جائیں۔ لہذا نماز جمعہ کے لیے جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جس وقت امام جمعہ منبر پر خطبہ دے رہا ہو تو مامومین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں، گفتگو نہ کریں، خاموشی سے خطبے کو سنیں، دوران خطبہ کلام نہ کریں، خاموش، لفظ یہی ہے کہ خاموش رہیں۔ اور اب جب خاموش رہیں تو ہم یہاں پر خود بخود باتیں واضح ہو گئیں کہ ہمیں نہ نماز پڑھنا ہے، نہ باتیں کرنا ہے، نہ تسبیح کرنا ہے، اس لیے کہ معصوم نے جو اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، جسے شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ کی جلد 5 میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حدیث کو نقل کیا ہے کہ یہ خطبہ جو ہے یہ مثل نماز کے ہے۔ جب خطبہ امام کہہ رہا ہو تو مامومین بالکل خاموش رہیں اور توجہ کے ساتھ خطبے کو سنیں جب تک کہ منبر سے امام اتر نہ آئے۔ یہ تمہارا خطبہ جو ہے یہ مثل نماز کے ہے۔ بس عزیزو یہاں پر پھر میں وضاحت کروں کہ نماز کے جو احکام بتائے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک جماعت کے مسائل میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب جہری نماز ہو رہی ہو اور آپ با جماعت جہری نماز میں اقتدا کر رہے ہوں تو جس وقت امام جماعت جہری نماز مثلا نماز فجر ہے 2 رکعت اور نماز مغرب ہے 2 رکعت پہلی اور دوسری، اور نماز عشاء ہے پہلی اور دوسری، یہ 6 رکعت نماز، یہ 6 رکعتیں جو ہیں 3 نمازوں میں یہ جہری نماز ہے، یعنی آواز کے ساتھ پڑھنے کی نماز ہے۔ واجب ہے کہ ان نمازوں میں آواز کے ساتھ حمد اور سورے کی تلاوت کی جائے۔ اگر فرادہ پڑھ رہا ہے تب بھی، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ہم یہاں پر مسئلہ بدلا ہوا ہے، یعنی جس وقت آپ اقتدا کیے ہوئے ہیں، جماعت ہو رہی ہے تو آپ امام الحمد و سورے کی تلاوت کر رہا ہے تو اب آپ کو اجازت نہیں ہے، یہاں پر حکم یہ کہ خاموش رہیں اور جو تلاوت کر رہا ہے اس کو آپ سنتے رہیں۔ یہاں پر اجازت نہیں ہے کہ جب الحمد و سورہ جہری نماز میں امام جماعت پڑھ رہا ہو آپ اقتدا کیے ہوئے ہوں، نہ آپ یہاں پر ظاہر ہے کہ بولنا تو نماز ہی باطل ہو جائے گی، نہ آپ الحمد و سورہ اس کے ساتھ دہرا سکتے ہیں، نہ کوئی تسبیح کے بارے میں ہے کہ نہ آپ کوئی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر لفظ تسبیح نہیں ہے، لیکن جب لفظ خاموش آ گیا تب اس میں تسبیح بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، الحمد سورہ بھی نہیں پڑھ سکتے، بالکل خاموش ساکت آپ کھڑے رہیں گے، جو وہ الحمد و سورہ پڑھ رہا ہے اس کو آپ سنتے رہیں۔ اب یہاں پر صرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ بالکل اگر آواز بھنبھناہٹ کی بھی آ رہی ہے تب بھی آپ بالکل خاموش رہیں گے، لیکن اگر ماموم کی آواز پیچھے کی صفوں تک، ظاہر ہے کہ آج کل لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، آہستہ سے بھی پڑھتا ہے تب بھی آواز پیچھے تک جاتی ہے، لیکن اگر بالکل آواز بھنبھناہٹ کی بھی نہ آئے تب اجازت ہے کہ آپ آہستہ آہستہ الحمد اور سورہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں نے جو مطالعہ کیا اور میرے سامنے کتاب وسائل الشیعہ ہے، اس حدیث کو پھر میں آپ کی خدمت میں دہرائے دے رہا ہوں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ سے شیخ حر عاملی نے نقل کیا ہے باسناد خود کہ حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا جب پیش نماز خطبہ پڑھ رہا ہو تو پھر نہ کلام کرنا جائز ہے اور نہ ادھر ادھر توجہ کرنا۔ فرمایا جمعہ 2 رکعت مقرر ہی ہے
دو خطبوں کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا یہ دو خطبے آخری 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں اور یہ خطیب کی فراغت تک بمزلہ نماز کے ہیں۔ یعنی جیسے نماز میں آپ اقتدا کرتے ہیں ایسے ہی جمعوں کے خطبوں میں بھی آپ خاموش رہیں گے۔ آپ کو نہ دوران خطبہ نماز پڑھنا ہے، نہ کوئی اور فعل انجام دینا، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، اور نہ آپ کو کوئی ذکر کرنا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں 7 حدیثیں ائمہ معصومین سے وارد ہوئی ہیں، لہذا یہ خطبہ جو ہے یہ ایک عبادت ہے، ہمیں خاموشی کے ساتھ دوران خطبے کو سننا ہے اور دوران خطبہ نہ کلام کرنا ہے اور نہ کوئی اور بات